سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق آج کل پھر سے یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ پاکستان کے صوبے اتنے بڑے ہیں کہ انہیں انتظامی طور پر چلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ نئے صوبے بنانے کے حق میں دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ پاکستان کے صوبوں کا ماڈل غیر حقیقی ہے۔ اسلام آباد میں دانشور یہ دلیل دے رہے ہیں کہ پنجاب دنیا کے 180 ممالک سے بڑا ہے، اس لیے اسے 5 انتظامی یونٹس میں تقسیم کر دیا جائے۔ سندھ اور خیبر پختونخوا کو 3 جبکہ بلوچستان کو 2 صوبوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ مجھے ان دانشوروں اور طاقتوروں سے اس معاملے پر اختلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاروں صوبوں کا الگ الگ ماضی، تاریخ اور ثقافت ہے۔ قیام پاکستان کے وقت بنگال کے علاوہ 3 صوبے قرارداد پاکستان میں مذکور ہیں۔ بلوچستان کا صوبہ بعد میں بنا، مگر یہ سب انتظامات قیام پاکستان کے معاہدے کے تحت ہیں، جس کو قائد اعظم کی حمایت حاصل تھی۔ یہاں تک بڑے صوبوں کو چلانے کی مشکل کی بات ہے۔ اسامی کو اس بات سے مکمل اتفاق ہے کہ اگر معاملہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کا ہے تو نئے صوبے بھی سائز کے اعتبار سے کئی ملکوں سے پھر بھی بڑے ہوں گے۔ نئے صوبے بننے سے لسانی اور تہذیبی تنازعات جنم لے کے جب صوبوں سے بہتر آئینی اور قانونی حل موجود ہے تو پھر نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ میری رائے میں اختیارات کو ضلعی سطح پر منتقل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کا تجربہ جنرل مشرف کے آمرانہ دور میں کیا جا چکا ہے اور یہ نظام چند خامیوں کے سوا بہت کامیاب رہا تھا۔ آئین میں اس حوالے سے پہلے ہی صراحت کے ساتھ تفاصیل موجود ہیں۔ اصل میں یہ اضلاعی نظام امریت کے دور میں آیا تھا، اس لیے اسے جمہوری نظام سے مطابقت دینے، اس میں بدعنوانی کا راستہ روکنے اور اضلاع میں قابل اور پروفیشنل لوگوں کی مدد سے نظام چلانے کو فروغ دینا چاہیے۔ اضلاعی نظام نے اختیارات کو عوام تک پہنچا دیا تھا، فیصلے مقامی سطح پر ہونے لگے تھے اور یہ فیصلے مقامی لوگوں کے مفاد میں تھے، مگر اضلاع میں ابھی کیپیسٹی کی کمی تھی۔ پلاننگ کرنے والے پروفیشنل نہیں تھے، اس سطح پر آرکیٹیکٹ نہیں تھے، ٹریفک انجینئر نہیں تھے، مالیات کے ماہر نہیں تھے، پھر چیک اینڈ بیلنس کی کمی تھی۔ کچھ سٹرکچرل خامیاں بھی تھی، جیسے ٹاؤن کمیٹیوں اور میونسپل کمیٹیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ غلط ثابت ہوا، مگر اصولی طور پر اضلاعی نظام جمہوریت کے بہت قریب تھا۔ جلد ہی صوبے نے اضلاع کی مالی اور انتظامی اختیارات سلب کر لیے۔ نوکرشاہی کی اس وقت تک تسلی نہ ہوئی جب تک ڈپٹی کمشنر کا فرسودہ نظام دوبارہ بحال نہیں ہوا۔ نئے صوبے بنانے کا مقصد اگر تو مؤثر انتظامی کنٹرول، بہتر مینجمنٹ اور بہتر منصوبہ بندی ہے تو یہی مقصد اضلاع تک لے جانا زیادہ مفید ہوگا۔ اضلاع کا نظام پہلے سے موجود ہے، صوبے بنیں گے تو اربوں روپے ان کے ہیڈ کوارٹرز پر لگیں گے، صوبائی اسمبلیاں بنے گی، سیکریٹریٹ بنے گے، غرضیہ کے نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوگا۔ اضلاع میں پہلے سے انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، صرف اس کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میری ادنیٰ رائے میں مسئلہ نئے صوبوں سے حل نہیں ہوگا، کیونکہ اصل معاملہ اختیارات کی منتقلی کا ہے، جس پر پاکستان میں کوئی بھی تیار نظر نہیں آتا۔ کسی زمانے میں وفاق مضبوط ہوا کرتا تھا اور سارے صوبے وفاق سے ناراض رہا کرتے تھے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بڑی وجہ وفاق سے صوبوں کو اختیارات کی منتقلی کا نہ ہونا تھا۔ 18ویں ترمیم کے بعد خدا خدا کر کے اختیارات وفاق سے صوبوں کو تو منتقل ہو گئے، مگر صوبے نئے لیل پوری گھنٹہ گھر بن گئے۔ پہلے وفاق آمر ہوتا تھا، اب صوبے نئے آمر بن گئے ہیں۔ پہلے وزیر اعظم کے مالی اختیارات سے صوبے اور علاقے غریب یا امیر اور ترقی یافتہ اور پسماندہ ہوتے تھے۔ اب ہزاروں ارب روپے کے فنڈز وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں، وہ اپنی صوابدید سے اضلاع کو فنڈز دیتے ہیں۔ پہلے وفاق امیر اور صوبے غریب ہوتے تھے، اب وفاق غریب ہے اور صوبے امیر ہیں۔ آئین اور قانون میں واضح طور پر درج ہے کہ صوبوں نے اپنی امارات کو اضلاع میں تقسیم کرنا تھا، مگر وہ صوبائی فنانس کمیشن ہی نہیں بنا رہے۔ اب اضلاع بھوکے ہیں اور صوبے دولت اور فنڈز کو من و مرضی سے اڑاتے ہیں، جو آئین اور قانونی طور پر عوام سے سرین ناانصافی ہے۔ دنیا کے 2 بہترین ممالک امریکہ اور برطانیہ دیکھ لیں۔
دونوں میں لوکل گورنمنٹ کے سب سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں۔ وہاں یا تو مرکز ہے یا پھر لوکل حکومت۔ صوبے یا ریاستیں طرز حکمرانی میں بہت کم اہمیت کی حامل ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے عزیزوں کے پاس جرمنی کے چھوٹے سے قصبے میں مجھے یاد ہے کہ میں اپنے عزیزوں کے پاس جرمنی کے چھوٹے سے قصبے بوخم میں ٹھہرا ہوا تھا۔ میرے ویزے کے دن پورے ہو رہے تھے، میرے عزیز مجھے آنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں پریشان تھا کہ ویزے کی توسیع کے لیے دارالحکومت جانا پڑے گا یا کسی صوبے کے دارالحکومت حاضری دینا پڑے گی، مگر میرے مرحوم عزیز ادر بھٹی مجھے بوخم کے ڈاک خانے میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے چند جرمن مارک فیس بھری اور میرے ویزے میں توسیع ہو گئی، یعنی فارن آفس کے نمائندے بھی چھوٹے قصبوں میں موجود ہیں۔ ہمیں بھی اگر مؤثر حکمرانی کرنی ہے تو اختیارات کی ضلعی سطح پر منتقلی بہترین فارمولہ ہے۔ اس میں نہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے نہ کسی قانون کو بنانے کی، سارا نظام موجود ہے، صرف اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک دفعہ یہ نافذ بھی رہ چکا ہے، اس کی خامیاں دور کی جائیں تو یہ اور بہتر شکل میں بآسانی نافذ العمل ہو سکتا ہے۔ پاکستان شروع ہی سے نئے تجربات کے ماجگاہ بنا رہا ہے۔ صوبے ہمیشہ اس ملک کا ایک حساس ترین موضوع رہے ہیں۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو وفاق اور پنجاب دونوں سے شکایت رہی ہے۔ ایسے میں نئے صوبے بنا کر ایک نیا کٹا نہ کھولا جائے۔ پاکستان پہلے ہی سیاسی، معاشی اور سیکورٹی معاملات میں الجھا ہوا ہے۔ صوبے لسانی اور قومیتی مسائل کو چھیڑنا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ صوبائی فالٹ لائن کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں غلط فہمیاں پھیلیں۔ اب بھی ہر صوبے کے پاس شکایات کے دفتر ہیں۔ انہیں نہ حل کیا جا سکتا ہے، نہ ان شکایات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ ماڈرن ریاست مواصلات یعنی ابلاغی اور شہراتی ترقی سے عوام کو قریب لے آتی ہے اور اختیارات کو نیچے منتقل کر کے خود ملکی مسائل پر توجہ دیتی ہے۔ تعلیم، صحت، صفائی، مصالحاتی عدالتیں، سب کچھ اضلاعی نظام کے حوالے کر دیں۔ صوبے پالیسی سازی کریں، فنڈز اضلاع میں تقسیم کریں۔ مرکز معیشت، دفاع اور پالیسیوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھے۔ یہی بہترین طرز حکمرانی کا کامیاب اور جدید ترین فارمولہ ہے۔